علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علیشہ تبسم ہے اور میں ڈیزرٹ اسکول میں زیر تعلیم ہوں۔ پچھلے 5 سالوں سے مسلسل مجھے انعام حاصل ہو رہا ہے۔ اس سال بھی مجھے انعام دوم حاصل ہوا ہے اور اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ایک مسلسل ہر سال ایسے ہی رہیں اور ان کی مدد سے بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ناظرین وقت کی آواز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین قبلہ حسینی مدرسہ ادونی میں آج ایک جلسے کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہ جلسہ گزشتہ اتوار چلائے گئے دینی کوئز مقابلے میں کامیاب ہونے والے طلباء کو انعامات دینے کو لے کر منعقد ہوا۔ طلباء کو دیے جانے والے انعامات کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ہر گروپ میں اول، دوم اور سوم درجہ حاصل کرنے والوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ یہ انعامات سلور میڈل کی شکل میں دیے گئے۔ اس دینی کوئز مقابلے میں تقریباً 700 سے زائد طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ تمام حصہ لینے والے طلباء کو ترغیبی انعامات سے نوازا گیا۔ دینی کوئز کا اصل مقصد طلباء کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا تھا۔ اس جلسے میں شہر کے معزز شخصیات شریک رہے۔ اس موقع پر مولانا مفتی آصف الدین قادری صاحب نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ مدرسہ قبلہ حسینی میں گزشتہ 5 سالوں سے دینی کوئز مقابلوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہر سال طلباء میں دلچسپی کے سبب تعداد بڑھتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مدرسہ قبلہ حسینی میں خواتین کو دینی تعلیم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ خواتین چاہے وہ کسی بھی عمر کی ہوں یہاں آ کر تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور رات میں تعلیم بالغان کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ مفتی آصف الدین قادری صاحب نے ایک اہم بات یہ بتائی کہ مدرسہ قبلہ حسینی میں لڑکوں کے لیے بھی حفظ کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے اسی جگہ پر کمروں کی تعمیری کام جاری ہے۔ مزید انہوں نے بتایا کہ مدرسہ قبلہ حسینی کے اس نیک کام میں ملا فیاض احمد و برادران کی کافی محنت و مشقت ہے۔ انہی کی جانب سے یہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ بعد ازاں تمام مہمانان نے اپنے اپنے انداز میں ان کے نیک کام کی تعریف کی اور انہیں حوصلہ بخشا۔ اس جلسے کی کامیابی میں تمام حفاظ کرام نے اہم رول ادا کیا۔ پھر طلباء میں انعامات کی تقسیم کے بعد جلسے کا اختتام ہوا۔ نظامت کے فرائض حافظ و قاری منور حسین صاحب نے انجام دیے۔ انعامات کے بعد طلباء میں کافی خوشی دیکھی گئی۔ اس طریقے سے یہ ہوتا جاتا ہے تو ایک صاحب ہمارے ارشاد نظامی صاحب، اللہ ان کے عمر میں، کاروبار میں، ان کے گھر والوں کو برکت عطا فرمائے، ان میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے جب اس کام کو سنا تو فوراً اپنی جانب سے ایک گراں قدر عطیہ پیش کیا۔ ہمارے میر متولی اقبال احمد صاحب بھی اس کار خیر میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے ان الدال علی الخیر کفاعلہ، بے شک بھلائی کی رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو انہوں نے ان کو توجہ دلائی، اس کی بنیاد پر وہ راضی ہو گئے اور چنانچہ اسی وقت 1.5 لاکھ روپے کا گراں قدر نذرانہ پیش کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبکہ اس کے اخراجات میں ہمارے فیاض صاحب بتا رہے تھے کہ قریب 4 لاکھ 3.5 4 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ اللہ اپنے فضل سے اپنے دینی کاموں کو انجام دیتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات آپ سے عرض کرنی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ مدرسے کی جو تعلیمی اور کیا کہتے ہیں اصلاحی جو کام ہے وہ تو اپنی جگہ ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کروا رہا ہے۔ دیکھیے ایک بات میں ہمیشہ اپنے جہاں بھی بیانات ہوتے ہیں وہ یہ کہتا ہوں کہ آپ عمل یقیناً بہت اچھی چیز ہے، لیکن عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ جب تک آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آئے گا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یقیناً نماز سب سے افضل عبادت ہے،
روزہ سب سے افضل ترین عبادت ہے بدنی عبادتوں میں، لیکن اس کا طریقہ یعنی علم نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے نظام خداوندی کو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات میں مکے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، کون سا ایسا گناہ تھا جس کے وہ عادی نہ تھے، کون سی ایسا کام تھا جس کے وہ خوگر نہ تھے، لیکن ایسے حالات میں اللہ نے اپنے نبی پر یہ وحی نازل نہیں فرمائی کہ نبی اپنی امت کو نماز کا حکم دے، نبی اپنی امت کو روزے کا حکم دے، نبی اپنی امت کو حج عمرہ یا خیر خیرات کا حکم دے۔ نہیں، سب سے پہلی وحی جو آئی وہ ہے اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو، کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسا نور اور روشنی ہے جس سے ہر ظلم، ہر تاریکی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں آئے ہوئے تمام مہمانوں کا تہہ دل سے کمیٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔